السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم کی فضیلت اور 10 محرم کی فضیلت احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے وہی فضیلت ہے۔ اپنی طرف سے کوئی فضیلت بیان کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس وجہ سے محرم کے مہینے کی فضیلت ہے، جبکہ بالکل غلط بات ہے۔ محرم کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے بھی، جب سے دنیا بنی ہے تب سے 4 مہینوں کو اللہ نے معزز، محترم، مکرم قرار دیا تھا، تب سے محرم کے مہینے کی فضیلت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت بعد میں پیش آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب شہادت ہوئی تو پھر سے مہینے کی فضیلت شروع ہوئی، بلکہ اس مہینے کی فضیلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الصیام بعد شہر رمضان، شہر اللہ المحرم کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 2-4 واقعات انبیاء کے اس مہینے میں پیش آئے، اور پھر اللہ کے نبی عاشوراء کے روزے کا اہتمام فرمایا۔ تو فضیلت پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور فضیلت کا علم وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو بتایا گیا تھا۔ فضیلت ہم کسی واقعے سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں، واقعہ تو بہت بعد میں ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو صحابہ گزر گئے، اور تقریباً 30 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پیش آیا ہے، بلکہ 30 سال تو کیا 65 سال گزرنے کے بعد پیش آیا۔ تو وہ بات کیسے سبب بن جاتی ہے مہینے کی فضیلت کی، جبکہ مہینہ تو دنیا جب سے بنی ہے تب سے موجود ہے؟ بلکہ یوں کہا جائے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مہینے میں شہید ہونے کی وجہ سے شہادت کی فضیلت بڑھ گئی۔ آپ اس مہینے میں شہید ہونے کی وجہ سے آپ کی شہادت افضل ہو گئی، چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی۔ آپ کی شہادت کی وجہ سے مہینے کی فضیلت نہیں ہے، مہینے کی فضیلت کی وجہ سے آپ کی شہادت بھی متبرک اور افضل ہو گئی ہے۔ اور ایسے ہی 10 محرم کے متعلق بعض لوگوں کا یہ بھی غلط تصور ہے کہ چونکہ 10 محرم کو دن بہت گرم رہتا ہے، سورج بہت تیز رہتا ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے، دھوپ تیز ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہوئے تو سورج بھی آگ برسایا تھا، سورج بھی گرم ہو گیا تھا، اور جب جب بھی یہ دن آتا ہے تو سورج بھی غم مناتا ہے، سورج بھی ماتم کرتا ہے، سورج بھی غصے میں آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے عاشوراء کا دن بالکل گرم رہتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس طرح کی بات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور مشاہدہ بھی ہے۔ اب جس مہینے سے، جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں، بارشوں کا موسم ہے، تو کبھی موسم بدلنے سے 10 محرم ٹھنڈے موسم میں بھی آتا ہے، بارش کے موسم میں بھی آتا ہے، گرمی کے موسم میں بھی آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہر 10 محرم میں سورج گرم ہو جانا بالکل یہ تاریخی واقعات سے بھی تعلق نہیں رکھتا، احادیث سے بھی اور حقیقت سے بھی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہو گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، اور کربلا کی مٹی دکھائی گئی اور خون دکھایا گیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی فضیلت کی وجہ اپنے نواسے کی شہادت ہونا کبھی بیان نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ محرم اس وجہ سے افضل ہے کہ اس مہینے میں فلاں کی شہادت پیش آئے گی، کبھی آپ نے ارشاد نہیں فرمایا، اور نہ کبھی کسی محدث نے، کبھی کسی فقیہ نے اس مہینے کی افضلیت کو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑا ہو، ایسا بھی ثابت نہیں ہے۔ اور تیسری بات، محرم کے مہینے میں بعض حضرات یہ بھی کرتے ہیں کہ اس مہینے کو غم کا مہینہ اور اس مہینے کو بالکل ماتم کا مہینہ اور رنج کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس مہینے میں خاص طور سے رنج کرنا، غم منانا، ماتم کرنا، پیٹنا، اور شیعہ حضرات کی طرح بالکل کالے کپڑے پہن کر چاقو سے اپنی پیٹھ کو زخمی کر دینا، اور ایسی بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، شہادت ایک مومن کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، شہادت غم کی چیز نہیں ہے۔ شہادت تو ایک زندگی ہے، شہید ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کی زندگی دیتے ہیں۔ غم منانے کا کیا مطلب رہے گا؟ اسلامی مہینوں میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جانا، شادی بیاہ نہیں کرنا، کوئی اچھا کام نہیں کرنا، کوئی پروگرام نہیں کرنا،
اور پورے اپنی تقریبات اور اپنی خوشی کے مواقع موقوف کر دینا، 2 مہینوں تک نہ کوئی منگنی کا معاملہ ہے، نہ کوئی رشتے جوڑنے کا معاملہ ہے، نہ کوئی نکاح ہے، نہ کوئی شادی ہے، نہ کوئی خوشی کی تقریب ہے، نہ کوئی دکان کی اوپننگ ہے، ہر طرح کے خوشی کے معاملات کو روک لیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ منحوس مہینہ ہے۔ اور یہ سمجھنا منحوس بات ہے، مہینہ منحوس نہیں ہوتا، دن منحوس نہیں ہوتا، ہماری یہ سوچ منحوس ہے۔ دن رات مہینے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مہینے کی فضیلت ثابت ہے، تو فضیلت والا مہینہ منحوس کیسے ہو جائے گا؟ اس مہینے میں ہجرت کے واقعات پیش آئیں، اس مہینے میں اسلام کا تاریخی اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ مہینہ منحوس کیسے ہو جائے گا؟ اور بہت سے لوگ غم کا مہینہ منع سمجھ کر جو اپنی تقریبات کو، خوشی کے امور کو روک دیتے ہیں، اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ مہینے کو منحوس سمجھنا ہی اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ حدیث میں ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بندہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، یؤذینی ابن آدم، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو بندہ تکلیف دے رہا ہے، کیسے؟ یسب الدہر، زمانے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس مہینے کو برا بھلا، اس مہینے کو منحوس سمجھ رہا ہے، جبکہ زمانے کو بنانے والا اور دن رات کا چلانے والا یہ سب اللہ رب العزت ہے۔ جب اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو برا کہہ رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے۔ آپ کی بنائی ہوئی چیز کو کوئی برا بھلا کہے، گویا کہ وہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اور شادی بیاہ کرنے سے بھی لوگ رک جاتے ہیں اور سوگ اور غم کا مہینہ سمجھ کر ماتم کرتے ہیں، غم کی محفلیں لگاتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ رو رو کر بیان کرتے ہیں، اور ایسا منظر قائم کر لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں واقعات بیان کر کے اور شہادت کے، گویا کہ اب کسی کو آپ کی آنکھوں کے سامنے مارا جا رہا ہے، اب کسی کو آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا جا رہا ہے، محض اپنی ایک سکہ یا مثال کے طور پر اپنی ایک مقام اور حیثیت باقی رکھنے کے لیے غم کی باتیں بیان کرنا، اور اس مہینے میں شادی وغیرہ کرنے سے رک جانا، ایسی بالکل غلط اسلامی نظریات کے خلاف ہے۔ اگر اس وجہ سے شادی نہیں کرتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، تو پھر دوسرے مہینوں میں جو واقعات پیش آئے غم کے اور اندوہناک رنج کے، ان مہینوں میں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اس واسطے منحوس مہینہ کہلائے گا اور شادیاں نہیں کی جائیں گی، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا سب سے بڑے غم کی بات ہے امت کے لیے۔ نبی دنیا سے تشریف لے گئے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم رہے، آپ کے دیدار سے محروم رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے نانا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنہا کے روحانی و جسمانی والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے، جس سے ساری امت کو ایک ایسا سانحہ اور ایسا غم پیش آیا کہ کبھی ویسا غم امت نے نہیں دیکھا۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں بھی شادیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی شوال کے مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا، شہید ہو گئے، ٹکڑے کر دیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ غم ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسا غم کیے کہ بعض روایات میں ہے کہ 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو قتل کرنے کی قسم کھا لی اور منت مان لی، بعد میں قسم توڑنا پڑا۔ تو پھر ربیع شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی رمضان مبارک کے مہینے میں منافقوں کی سازش کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے دردی سے حملہ کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں شہید ہوئے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں نکاح نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، تو ذی الحجہ کے مہینے میں نکاح نہیں کرنی چاہیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کتنے زیادہ ہیں۔ اور جمادی الاولیٰ کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ اور ذی الحجہ کے جمادی الاولیٰ کے مہینے میں شہید ہوئے، تو اس مہینے میں بھی نکاح نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی بہت سے اولیاء صحابہ کی زندگیاں اگر نکالی جائیں گی تو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی سانحہ واقعہ پیش آیا تو اس غم میں ہر مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، پھر بغیر نکاح کے جینا چاہیے۔ تو کسی ایک مہینے میں کسی کی شہادت ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پورے مہینے کو اور ہر سال جب بھی وہ مہینہ آئے گا اسے منحوس سمجھنا، ماتم اور غم کا مہینہ سمجھنا، ماتم اور غم کی محفلیں قائم کرنا شرعاً درست نہیں ہے، بالکل گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔